अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस टीवी से मैं हूं शाहरुख सुहेल। वो मिसरा है ना कि आओ सहेली मिल के करें आहोजारियाँ, तो हम भी रोज़ आपके साथ यहाँ बैठ के आहोजारियाँ ही करते हैं, क्योंकि खुशी और मुसरत के लम्हात तो ऐसे को मुयसर नहीं आते कि जिस पर हम आपके साथ शेयर कर सकें। जिसको वतन से एक बढ़ के भयानक और खौफनाक ख़बर मिलती है तो उस पर कहे तो बखेरे नहीं जा सकते, मातम ही किया जा सकता है। आप बलूचिस्तान को देख लीजिए, हालात बहुत कशीदा, बहुत ख़राब हैं। मैंने पहले व्लॉग में भी कहा, शुमाली वज़ीरिस्तान के हालात ख़राब हैं, लक्की मरवत के हालात बहुत ख़राब हैं, खून खराबा है, 50 के करीब लोग मर चुके हैं, 150 के करीब लोग अफराद जो हैं वो वहाँ ज़ख्मी हैं। यानी खून है, वतन मुखालिफ नारे गूंज रहे हैं। ये सब इसलिए हो रहा है कि जब आप नलायकों को ये मैट्रिक पास, वो भी जाली सनदों के साथ FA पास लोगों को आप मुल्क पकड़ा देंगे इस दौर में कि जब दुनिया में इस वक्त तालीम की बहुत अहमियत है और टेक्नोलॉजी का दौर है, तो फिर यही कुछ होगा। मैंने कल भी इस बात का इजहार किया था। खैर, हालात बहुत कशीदा हैं। पख्तूनख्वा के लोग एक बंदे को चुप कराने के चक्कर में आपने पूरे मुल्क के लोगों को बोलना सिखा दिया है। बस इतनी सी बात है, और ये बात अभी भी हुक्मरानों को समझ नहीं आ रही और वो इसका कोई इदराक नहीं कर पा रहे, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ख़ुद उनको फ़हम नहीं है तो वो इसका इदराक क्या करेंगे। ये बहुत मुश्किल हो गया है इस सूरत हाल को देखते हुए कि वो किसी तरीके से इन तमाम चीज़ों पर काबू पा लें। नहीं काबू पा सकते, क्योंकि इनके पास विजन ही नहीं है, इनके पास ऐसी सोच ही नहीं है, इनका IQ ही नहीं है। लूट मार करने के पर तवज्जो रखने वाले लोग गरीब आदमी को कैसे फैसिलिटेट करना है, मुल्क को कैसे फैसिलिटेट करना है, ये लोग नहीं जानते उस चीज़ के बारे में। मुल्क उन लोगों के हाथ में है जो जिनकी शामें हर शाम जिनकी रंगीन होती है, और वो अपनी इस रंगीन शाम पर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। मैं थक गया हूँ सुन के कि मुक़द्दस पार्लियामेंट, मुक़द्दस ईवान, मुक़द्दस सुप्रीम कोर्ट। मेरे नज़दीक पाकिस्तान का कोई एक इदारा मुक़द्दस नहीं है, क्योंकि इनमें पलीद लोग बैठे हुए हैं, और ये लोग वो हैं जो चोर हैं, लुटेरे हैं, फ्रॉडिये हैं, धोखेबाज हैं, कब्ज़ा माफिया हैं, शराबी हैं, ज़ानी हैं, जिनकी मैंने कहा कि हर शाम रंगीन होती है। यार, वो लोग, उनको आपकी तकलीफ़ से, आपके दर्द से, आपके करब से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपके दर्द से ही तो वो खुशियाँ समेटते हैं। आपका दर्द, आपका करब ही तो उनकी खुशियों का बायस बनता है। तो ऐसे लोग आपके लिए क्यों सोचेंगे। ख्वाजा आसफ़ की अभी एक ट्वीट मेरी नज़र से गुजरी है। सदर आरफ अलवी ने एक ट्वीट की है और उस पर उन्होंने अफसोस का इजहार कर रहे थे मुल्क की सूरत हाल के हवाले से। खैर, मैं तफसील में नहीं जाता, लेकिन ख्वाजा आसफ़ ने उस पर रिप्लाई किया है कि कोई शर्म, कोई हया, TV स्टेशन पर हमला करने वाले और यूँ करने वाले। और इससे पहले ये ख्वाजा आसफ़ भूल गया इस बात को कि कोई शर्म, कोई हया, कोई गैरत, कोई ज़मीर नामी चीज़ तो नासूर लीग के पास है ही नहीं। नासूर लीग के सरगना जो है नवाज शरीफ, जो कि धरती का सबसे बड़ा नासूर है और इस सियासी गलाजत का वो सरगना है, जब उसको ही नहीं पता कि सियासत मसीहाई काम है, सियासत तो एक तरह से इबादत का काम है, जब इन लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं है, तो ख्वाजा आसफ़ जैसे उनके लय पालक जो है, पालतू जो है, वो इसी तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे। ख्वाजा आसफ़ हर बार हारा हुआ इलेक्शन और फिर ज़ुबान से जूते चमका कर इक़्तिदार में वापस आकर जिस थाली में खाता है उसी में थूकता है, उसी में छेद करता है। फिर पार्लियामेंट में खड़ा होकर जो ज़ुबान वो इस्तेमाल करता है, मैंने पहले भी पूछा था कि क्या वो ज़ुबान अली अमीन गंडापुर ने जो इस्तेमाल की है, क्या ख्वाजा आसफ़ की ज़ुबान से ज़्यादा गलाज़त भरी ज़ुबान थी? हरगिज़ नहीं। आप वो अल्फाज का मुआजना तो कर लीजिए, फिर बताइए मुझे कि क्या ऐसा मुमकिन है जो अल्फाज बोले गए हैं जलसे में, या अब जो पार्लियामेंट में बोले जा रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो लोग अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं, अब तो खुल के सब सामने आ गए। इसीलिए मैंने कहा कि एक आदमी को खामोश कराने के लिए आपने पूरे मुल्क को ज़ुबान दे दी। अब हर आदमी बोलने का फ़न जान चुका। लिहाजा ख्वाजा आसफ़ को इस बात पर शर्म आनी चाहिए थी कि तुम्हारी अपनी जमात ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया हुआ है। अगर तुम्हें याद हो, जजेस ने बाथरूमों में छुपकर और पिछले दरवाजे से भागकर अपनी जानें बचाई थी। तुम कैसे किसी को कोई शर्म, कोई हया या TV स्टेशन पर हमले का वो ताना दे सकते हो? पहले ये तो बताओ ख्वाजा आसफ़। और ये वही ख्वाजा आसफ़ है जिसने 2 दिन पहले कहा कि मैंने इनकी दुम पर पाँव रख दिया है। यार, अजीब बात है, यानी दुम पर पाँव आपने उनकी रख दिया और भौंक सारी नासूर लिख रही है। यार, ये कैसा उल्टा असर है? ख्वाजा साहब, ज़रा गौर से चेक करें, आपका पाँव अपनी ही दुम पर आया हुआ है, इसलिए कि आपके बोलने से अंदाज़ा हो रहा है या आपने अपनी ही जमात की दुम पर पाँव रख दिया है। जिस मिकदार में, जिस तादाद में नासूर लीग के पालतू सहाफ़ी भौंकवैया का किरदार अदा कर रहे हैं, उससे ये नहीं लगता कि आपने PTI की दुम पर पाँव रखा है। आपने अपनी ही जमात की दुम पर पाँव रख दिया है। आप ही की जमात का शेख रोहेल असगर कह रहा है कि ख्वाजा आसफ़, तुम वज़ीर दफ़ा हो, तुम वज़ीर दफ़ा नहीं, वज़ीर दफ़ा हो। तुम गौर करो, तुम्हें मज़ाइल की बात करनी चाहिए, तुम्हें
سسٹم کی بات کرنی چاہیے، اپنے دفاع کی بات کرنی چاہیے، اور تم کس طرح کی گفتگو کرتے ہو۔ اور پھر روحیل اصغر نے یہ بھی کہا کہ اگر تم اتنے قابل ہوتے تو تمہارے بینک والے ہی تمہیں رکھ لیتے، یعنی مقصد ان کا یہ تھا کہ تمہیں اپنے بینک، جس بینک میں تم کام کرتے تھے انہوں نے ہی تمہیں نکال دیا، تو ہم اور کیا بات کریں۔ چلیے خواجہ آصف کے لیے آج اتنی بات کافی ہے، اگلی بات کی طرف آتے ہیں۔ میری ناصور لیگ سے درخواست ہے کہ وہ آپ کی ایک رات کی ایم این اے تھی جس کو ایک رات کے لیے آپ نے ایم این اے بنایا، پتہ نہیں اس کی پرفارمنس شاید اتنی ہی تھی کہ وہ ایک رات کی ہی اس کو ایم این اے بننا تھا، یہ عطا تارڑ بہتر بتا سکتے ہیں، یہ جو ڈنٹونک منسٹر وہی بتا سکتے ہیں، کیونکہ انہی کی درخواست پر انہیں ایک رات کی ایم این اے لگایا گیا تھا۔ اگلے دن بیچاری صبح سو کے اٹھی ہے تو ایم این اے ہی نہیں تھی۔ اس کا نام ہے مریم اکرام۔ یہ وہی ہے جس نے پی ٹی آئی کا جھنڈا پکڑ کے اس دن آگ کے سامنے کھڑے ہو کے، جو آگ اس نے خود لگوائی تھی مبینہ طور پر، اس کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی تصویر بنوائی تھی، یعنی اس کو لانچ کیا گیا تھا۔ یہ گلو بٹنی تھی اس دن 9 مئی کے حوالے سے، اس نے گلو بٹنی کا کردار ادا کیا تھا۔ اصل میں یہ تھی ناصور لیگ کی۔ اسی طرح کے ناصور لیگ کے اور بھی کچھ گلو بٹ تھے جو آج کل منظر عام پر نظر نہیں آتے، ان کو نقاب پہنا کے تو بھیجا گیا تھا وہاں کور کمانڈر ہاؤس لاہور میں، اور انہوں نے ہی گاڑیاں توڑ پھوڑ کی تھی۔ وہ کدھر ہے وہ نقاب پوش جو لوہے کے راڈ سے گاڑیاں توڑ رہا تھا؟ یہ سارے گلو بٹ تھے۔ سو اس مریم اکرام کی دن بدن بدتمیزی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کی بد زبانی، اس کی چرب زبانی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کو نکیل ڈالیں، اس کو پٹا ڈالیں، اور مہربانی کریں اس کو کوئی عہدہ دے دیں تاکہ اس کی بکواسیات کم ہو سکیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ لفظ مریم اکرام چونکہ تم نے بولا تھا لہٰذا میں بھی وہی بول رہا ہوں۔ اچھا، میں نے پہلے بھی اپنے ایک ولاگ میں یہ بات کا اظہار کیا تھا کہ صحافت میں، سیاست میں اور جنگ میں جینڈر نہیں ہوتا۔ عورت کارڈ کے پیچھے چھپنے کی کوشش مت کریں۔ بینش سلیم کو پی ٹی وی پر مبینہ طور پر سنا ہے کہ 18 لاکھ روپے اس کی سیلری ہے، چلو کوئی 2-4 لاکھ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی اوقاتوں سے زیادہ ان کو اس لیے سیلریاں دی گئی ہیں کہ چیخنے چلانے کا اور بھونکوئیے کا کام یہ لوگ بہت اچھا کریں گے۔ غریدہ فاروقی بہت اچھا بھونکویا ہے، بینش سلیم بہت اچھا بھونکویا ہے۔ میں نے کہا میں جینڈر کی بات نہیں کر رہا، اب میں صحافی ہونے کی بات کر رہا ہوں۔ اب عورت کارڈ کے پیچھے چھپنے کی کوشش نہ کرنا۔ جو بکواسیات کرو گے جس طرح تم لوگ، اسی کا جواب اسی طرح ہی ملے گا۔ میرا کپتان آج تک کبھی اس نے کسی عورت کے حوالے سے بدتمیزی نہیں کی، وہ کپتان ہے، وہ لیڈر ہے اس قوم کا، پوری قوم اس کو اپنا لیڈر اب مان چکی ہے، 92-93% قوم اس کے پیچھے ہے۔ سو وہ اس طرح کی زبان بولے یا نہ بولے، لیکن جب میرے کپتان کے حوالے سے، میرے لیڈر کے حوالے سے مغلظات بکی جائیں گی تو ہم جیسوں کا جواب فطری سی بات ہے، ہم اس کو جواب دیں گے۔ وہ چاہے غریدہ فاروقی ہو، آسمہ شرازی ہو، بینش سلیم ہو، یا مریم اکرام جیسی نوٹنکیاں ہوں، یہ جتنی عورتیں جو عورت کارڈ کے پیچھے چھپتی ہیں اور اپنی جو سکرپٹ ان کو دیا جاتا ہے اس پر آ کے شام کو اپنے 1 گھنٹے کے پروگرام میں بکواس کر کے چلی جاتی ہیں، مت اس بات کا سوچیں کہ آپ کے ساتھ کوئی لحاظ ہوگا۔ آپ اپنی اوقات سے زیادہ تنخواہیں لے رہے ہیں، اور پی ٹی وی نے ایک اور بھونکویے کو، ایک اور چیخویے کو، ایک اور بد شکلے کو اپوائنٹ کیا ہے جس کا نام رضوان رضی ہے۔ اس کا بھی آج کل پرومو چل رہا ہے جس میں بڑا وہ ہاتھ باندھ کے اور سوٹ پہن کے، وہ سوٹ بھی غالباً اس کا نہیں لگ رہا، پتہ نہیں کس طرح کے لوگ اب یہ سوٹ پہنیں گے جن کی خیر سے بدن بولی، وہ کہتے ہیں نا لینگویج، باڈی لینگویج ہی نہیں ہے سوٹ پہننے والی۔ بڑے دفع کریں ان چیزوں کو۔ وہ رضوان رضی جس کے منہ سے رالیں ٹپک رہی ہوتی ہیں، اپنا ہی تھوک اپنے منہ پہ گر رہا ہوتا ہے، پی ٹی وی نے اس کو بھی بھرتی کر لیا ہے۔ اب پی ٹی وی ہی ایک بچا ہے جس پر اچھی بکواس کرنے والوں کو دھڑا دھڑ بھرتی کیا جا رہا ہے۔ 3 پہلے کیے تھے 7.5 لاکھ روپے میں، وہ اس میں جس میں سید عمران شفقت بھی تھا اور بھی 2-3 لوگ تھے۔ اور یہ لوگ دیکھیں، ان کی تنخواہیں آپ غور کریں اور ان کی تعلیمی قابلیت آپ چیک کیجئے، پھر ان کا بولنا چیک کیجئے۔ ایک ہی جماعت کے لیے روز آ کے بھونکویے کا رول ادا کرتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں، بس ان کا یہی کام ہے۔ ابصار عالم کو دیکھ لیجئے، منیب فاروق کو دیکھ لیجئے، حسن ایوب کو دیکھ لیجئے، اور اب ان میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جس کو اس کی اوقات سے زیادہ اس کو ہڈی ڈالی جائے گی، ظاہر ہے وہ اتنا زیادہ اچھا بھونکویے کا رول کرے گا۔ منیب فاروق کہتا ہے کہ ابھی کل رگڑا کھا کے گئے ہیں، وہ اس کے بارے میں علی امین گنڈا پور کے حوالے سے، کہ پھر دندناتے پھر رہے ہیں، پھر اسی طرح کا بول رہے ہیں جو پھر ان کو رگڑا لگے گا۔ اور منیب فاروق یار تمہیں اب کیا کہیں یار، ابے منع تھوڑا سا بڑا تو ہو جائے یار، ابھی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کیوں بھول گیا ہے کہ یہ دور گزر جانا ہے؟ یہ جتنے بھی ہیں نا، حسن ایوب، ابصار عالم، یہ سب ان کو پتہ ہونا چاہیے اس بات کا کہ یہ دور گزر جانا ہے۔ اس دور کے بعد جب یہ پہیہ نیچے آئے گا مکافات عمل کا، تو تمہیں پھر جو سود سمیت تمہیں یہ سب کچھ واپس کرنا پڑے گا۔ یہ جتنی تم لوگوں یاد ہے نا، تعلق قاسمی کی تنخواہیں پھر واپسی کی بات ہوئی تھی، جنہوں نے ویاگرا بھی خیر سے پی ٹی وی کے خزانے سے منگوا لی تھی۔ یہ اس طرح کے لوگ ہیں ناصور لیگ کی شکل، یہ چہرہ ہے ناصور لیگ کا۔ اب اس پہ ہم کیا بات کریں؟ دنوں صدیق جان نے طلعت حسین کو بے غیرت کہا تو بڑے لوگوں کی چیخیں نکلی،
میں اس معاملے میں صدیق جان کے ساتھ ہوں، کیونکہ صدیق جان نے پہلی بار کسی کے حوالے سے بالکل صحیح لفظ بولا ہے۔ طلعت حسین کو اپنا نہ حسب نسب کی تمیز ہے، نہ حسب نسب کا پتہ ہے، نہ اگر وہ گردانتا ہے اس بات کو کہ میں سید زادہ ہوں، تو سید زادوں کے یہ کام نہیں ہوتے، یہ لچھن نہیں ہوتے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں، وہ ناصر بٹ جیسے جس پر قتل کے کئی مقدمات ہیں، اس نے 4 سال نواز شریف کے باڈی گارڈ کے طور پر وہاں ایون فیلڈ کے باہر گزارے۔ وہ نعرے لگنے والوں کو یہ لوگ دھکے دیتے تھے، گالیاں دیتے تھے، یہ وہ ناصر بٹ ہے جو ناصر بٹ بھاگا ہوا تھا پاکستان سے، کیونکہ اس پر وہ قتل میں ملوث اس کے وہ ہیں، سننے میں یہی آتا تھا مبینہ طور پر، اور جن کے بھائی قتل ہوئے تھے ان کے بھی بیانات آپ کے سامنے ہیں، اور اب اس بندے کو سینیٹر بنا دیا۔ یہ ہے ناسور لیگ، جس کے بارے میں بار بار مجھے غصہ آتا ہے۔ یہ ہمیشہ سے غنڈوں کو، قبضہ مافیا کو اپنی جماعت کا حصہ بناتے ہیں، اس لیے کہ یہ بنیادی طور پر نواز شریف بزدل آدمی ہے، اور اپنی بزدلی کو پیچھے رکھتے ہوئے آگے ایسے افراد کو کھڑا کر دیتے ہیں جو غنڈے ہیں، بدماش ہیں، جو بد زبان ہیں، بد چلن ہیں، چرب زبان ہیں، ایسے لوگوں کو۔ اب ناصر بٹ بھی، یہ بھی دور ہم نے دیکھنا تھا کہ ناصر بٹ جیسے لوگ بھی میڈیا پہ بیٹھ کے وہ خیر سے معتبر بن کے وہاں بیٹھ کے تو سوال کے جواب دیتے ہیں، اور دوسروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے افراد کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، جیسے وہ کوثر کاظمی، اچھا وہ بھی کاظمی ہے، وہ بھی سید ہے، جس نے اظہر صدیق صاحب کو تھپڑ مارا، اور اس کے بعد اس کو جو تھپڑ پڑے، جو اس کو ٹھڈے پڑے، جو لاتیں پڑی، اس کا اظہار نہیں کرتے۔ کوثر کاظمی نے بھی بالآخر واپس لندن ہی جانا ہے، اور پھر وہ ہجڑوں کی کھڑا نیچے تالیاں بجا رہا ہوگا ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے باہر۔ میرا خیال ہے کہ آج ولاگ لمبا ہو گیا، ابھی تک کے لیے اتنا ہی، باقی خبروں کے ساتھ پھر اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔